السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ: جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ وہ لڑتے بھی تھے تو ہاتھ کانپ جاتے تھے، نفرت ہوتی تو لمس میں ٹھہراؤ نہ ہوتا۔ تشنگی یار، ایپیسوڈ نمبر 20۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آنے کی بجائے اس عورت کے پاس چلا گیا تھا جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی اور جس کے لیے اس کے دل میں حسد اور کینہ انتہا سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ وہ ادھر چلا گیا بجائے تیرے پاس آنے کے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور سزا ہو سکتی ہے تیرے جیسی عورت کے لیے؟ زلیخا خانم حمیدہ خانم کے پاس آتے طنزیہ لہجے میں کہتے نخوت سے منہ موڑ گئی۔ حمیدہ خانم کو لگا جیسے کسی نے بھگو کر جوتا ان کے منہ پر دے مارا ہو۔ کیا ملا تجھے یہ سب کر کے؟ ہاں، اور کس کے لیے یہ سب کرتی رہی ہو؟ صرف ستہ اور پیسے کے لیے؟ کیا پا لیا تو نے یہ سب؟ اب کیا کرو گی تم؟ کیا اس پیسے اور ستہ سے اپنے بیٹے کی محبت پا سکو گی؟ ابھی تو شکر ادا کرو کہ تمہاری بیٹیوں کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ جس دن انہیں پتہ چلا تو مجھے یقین ہے وہ تیری صورت سے بھی نفرت کریں گی۔ احسان مان میری بیٹی کا کہ جس نے اپنے دل میں گنجائش پیدا کر کے تجھ جیسی عورت کو معاف کر دیا ہے اور تیری بیٹیوں کو بھنک تک نہیں لگنے دی تیرے جرموں کی۔ زلیخا خانم آج شاید پہلی بار حمیدہ خانم کو آئینہ دکھا رہی تھی اور وہ شرم سے نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ جانتی ہے تیرے بیٹے نے کیا فیصلہ سنایا ہے؟ زلیخا خانم نے اب انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے تیری ساری جائیداد میری حور اور آریان کے نام کر دی ہے، اور جس ستہ کے لیے تو نے دونوں حویلیوں کو ویران کر دیا تھا، آج وہی ستہ بغیر کسی گندی چال اور بغیر کسی محنت کے میری بیٹی کو مل گیا ہے۔ اور جانتی ہے یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی حسد نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لالچ۔ میری بیٹی کو اس کے صبر کا انعام دیا ہے میرے رب نے، اور خدا کی قدرت تو دیکھو، اس نے انصاف کروایا بھی تو تمہارے اسی بیٹے کے ہاتھوں جسے تو نے ساری زندگی نفرت اور بغض کا پانی ڈالتے پروان چڑھایا تھا، لیکن اس میں بیج میرے بیٹے کی محبت کا تھا، تو پھل پھر کیسے نفرت کا ہوتا؟ پھل ویسا ہی نکلتا ہے جیسا بیج ہوتا ہے۔ تم ہار گئی حمیدہ، تم اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی ہار گئی، اور تیری سب سے بڑی شکست اور سزا یہی ہے کہ وہ آج رونے اور سکون پانے کے لیے اسی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہے جس سے دور کرنے کے لیے تو نے 15 سال تک اپنی جی جان لگا دی۔ تو نے گندی گندی چالیں چلیں، میری نواسی جس کے کردار کی گواہی ساری کائنات دینے کو تیار ہے، تو نے اسی کے کردار کو میرے پوتے کے سامنے گندا کرنے کی کوشش کی، لیکن تو نے کیا پایا؟ تم نے ساری زندگی حسد کی آگ میں جلتے اپنے ساتھ ساتھ سب کی زندگی جہنم بنائے رکھی، اور آخر میں اپنے لیے آخرت میں بھی تو نے جہنم کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ ابھی بھی وقت ہے حمیدہ، سنبھل جا، اور جو بچے کھچے رشتے ہیں انہیں بچا لے اور نکل آ اس حسد کے جہنم سے۔ توبہ کر کے معافی مانگ لے اپنے پروردگار سے، وہ بہت رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اور میری بیٹی اور اس کے بچوں نے تو ویسے بھی تجھے معاف کر ہی دیا ہے۔ اب بیٹھ کر سوچ اور اپنا احتساب خود کر کے دیکھ کہ تو نے کہاں کہاں اور کیا کیا جرم کیے ہیں اور کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور وقت رہتے ان کی معافی مانگ لے حمیدہ، معافی مانگ لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور تیری بیٹیوں تک تیری یہ کرتوتیں اور ان کی خبریں پہنچ جائیں اور تیرے ہاتھ خالی رہ جائیں۔ بچا لے خود کو اور اپنے اس گھر کو، اور جا کر اپنی بہو کو عزت اور مان کے ساتھ بیاہ کر لے آ، اور اپنے بیٹے کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے۔
زلیخا خانم اتنا کہتے ان کا کندھا تھپتھپا کر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی اور پیچھے حمیدہ خانم سر جھکائے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتی ہوئی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آخر کیا پایا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے ان 20 سالوں میں سوائے پچھتاووں کے؟ ساری زندگی مہوش خانم سے حسد کرتے ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف چالیں چل کر ریحان خانزادہ کو جب بھڑکانے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی بری طرح ڈانٹ دیا تھا، اور نہ صرف ڈانٹا تھا بلکہ رشتے میں ایک خلا سا بھی بنا دیا تھا۔ زیادہ تر وہ کھچے کھچے رہنے لگے تھے۔ وہ والہانہ محبت جو وہ پہلے کیا کرتے تھے، اس دن کے بعد سے اس محبت میں وہ شدت نہ رہی تھی۔ یادوں کے کچھ پنے آنکھوں کے پردوں پر لہراتے دل کے درد میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ آپ جانتے ہیں ریحان، آج مہوش نے ماں جی سے کہا کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی اپنے گھر پر دھیان دیتی ہوں۔ وہ گھر کے مختلف سامان پر ہاتھ پھیرتے ہتھیلی ان کے سامنے کرتے کہہ رہی تھی کہ دیکھو ماں، کتنی دھول پڑی ہوئی ہے، اسے ہی کم از کم ملازموں سے صاف کروا لیتی۔ آپ آتے ہیں تو میں آپ کا بھی خیال نہیں رکھتی، نہ ہی آپ کو کھانا ٹائم پر دیتی ہوں اور نہ ماں بابا کو وقت پر کھانا دیتی ہوں۔ میں بہت پھوہڑ ہوں، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ ریحان خانزادہ جب کام سے تھکے ہارے واپس آتے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے حمیدہ خانم سر باندھے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی مہوش خانم کی شکایت لگانی شروع کر دی۔ ریحان خانزادہ چپ چاپ ان کی شکایتیں سنتے رہے۔ وہ اپنی بیوی کی آخری حد دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر کہاں تک وہ مہوش خانم کی نفرت میں بولتی ہے، کیونکہ صبح ہی ان کی اپنی بہن سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اس موضوع پر۔ ریحان خانزادہ حمیدہ خانم کے پھوہڑ پن کی شکایت دانش خانزادہ کے سامنے کر رہے تھے اور مہوش خانم انہیں سمجھا رہی تھی کہ بھابھی کو تھوڑا وقت دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو گیا تمہارا یا ابھی بھی کچھ اور باقی ہے؟ ریحان خانزادہ نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ لہجہ فی الحال نارمل رکھا تھا۔ ہاں ہو گیا، وہ کندھے اچکاتے مسکرا کر بولی، جیسے کہ فتح پا لی ہو۔ نہیں، میں نے سوچا کہ اور بھی زہر باقی ہے تو وہ بھی نکال دو، ایک ہی بار میں جتنا بھی بغض پال رکھا ہے دل میں میری بہن کے خلاف، سارے کا سارا نکال دو۔ میں بھی تو آج دیکھوں کہ جو بہن ابھی چند گھنٹے پہلے مجھ سے تمہارے لیے بحث کر رہی تھی، اسی بہن کے لیے تمہارے دل میں کتنی نفرت بھری ہوئی ہے اور کتنا بغض پال رکھا ہے تم نے اس کے خلاف، تاکہ مجھے پچھتاوا نہ ہو تمہیں چھوڑنے کا۔ ریحان خانزادہ سرد لہجے میں گراتے ہوئے بولے تھے۔ ریحان خانزادہ کی بات سنتے حمیدہ خانم کے چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑنے لگا۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ دل ان کی آخری بات سنتے اب لرزنے لگا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ریحان خانزادہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنی محبت کو چھوڑنا سانسیں چھوڑنے کے مترادف تھا۔ مجھے چھوڑنے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ نم لہجے میں ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ چھوڑنے کا مطلب چھوڑنا ہی ہوتا ہے، وہ سرد لہجے میں جواب دے کر اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر سائیڈ ڈرار پر رکھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا تم مجھ سے اوب گئے ہو؟ دل بھر گیا ہے تمہارا؟ کیا تمہاری بہن نے تمہارے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے؟ آخر چال دی نا اس نے اپنی چال، میں پہلے ہی جانتی۔ حمیدہ خانم روتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ ریحان خانزادہ کا ہاتھ اٹھا اور ان کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے انہیں نم آنکھوں میں بے یقینی لیے دیکھے گئیں۔ ریحان خانزادہ اپنی گردن اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنے اندر اٹھنے والے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ تم جانتی ہو
وہ صبح مجھ سے بحث کر رہی تھی اور صرف تمہارے لیے۔ میری وہ بہن جس نے ساری زندگی میں کبھی ایک بار بھی مجھ سے بحث نہیں کی تھی۔ میں جو کہہ دیتا وہ مسکراتے ہوئے اس بات پر آمین کہہ دیتی، اور میں اگر فیصلہ کر لیتا تو وہ سر جھکائے مان لیتی تھی، بنا کسی سوال کے، بنا کسی بحث کے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ بھی اس سے پوچھے بغیر کر دیا اور اسے صرف آگاہ کیا کہ دانشان کے ساتھ اس کا نکاح طے کر دیا ہے، تب بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اور مجھے لگتا تھا کہ میری بہن کو بحث کرنا یا انکار کرنا تو آتا ہی نہیں ہے، وہ بہت ڈرپوک ہے۔ لیکن جانتی ہو، آج میں اس کے دلائل سن کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ تمہارے حق میں مجھ سے ایسے بحث کر رہی تھی جیسے کہ وکیل ہو، اور مجھے آج یقین ہوا تھا کہ واقعی میری بہن نے لا پڑھا ہے۔ جانتی ہو، تمہارے پوہڑ پن کی شکایت میں نے تمہارے بھائی سے لگائی تو میری بہن نے مجھے کھری کھری سنا دی اور مجھے ڈپٹ کر مجھ سے وعدہ مانگا کہ میں آئندہ تمہارے خلاف کسی سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کروں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی برائیوں کو ایسے ہی چھپانا چاہیے جیسے ایک لباس ہمارے وجود کو چھپاتا ہے۔ وجود کو کبھی بغیر لباس دیکھنا تو تمہیں خود سے ہی شرم آئے گی۔ ایک انسان کے وجود کی ساری زندگی کو جیسے ایک لباس چھپا کر رکھتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی برائیوں اور ایسی باتوں کو چھپا کر خود تک رکھنا چاہیے جن سے اگلے کی اہمیت کم ہو۔ اپنی بیوی کی عزت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، ان کی برائی کر کے آپ خود انہیں سب کی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ آپ کو اگر ان سے کوئی شکایت ہے تو آپ انہیں بند کمرے میں پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں۔ اگر آپ یوں سب کے سامنے انہیں برا بھلا کہیں گے اور ان کی برائی کریں گے تو وہ سمجھنے کی بجائے غصہ کریں گی، اور وہ غلطی وہ جان بوجھ کر کریں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کو ان سے جو بھی شکایت ہے آپ ان کے سامنے رکھیں اور انہیں بتائیں کہ وہ کہاں غلط ہیں، اور وہ ایسا کیا کریں کہ جو سارے گھر کے لیے ٹھیک ہو اور جو سب کے حق میں بہتر ہو۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ ماں کو تمہارے خلاف بھڑکاتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حمیدہ کہ تم اس کے خلاف اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہو، جو اگر آج بولی بھی تو صرف اور صرف تمہارے لیے۔ تمہیں پتہ ہے حمیدہ، مجھے اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی چھوٹی سوچ والی عورت سے محبت کی اور اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر تم سے شادی کی اور تمہیں اپنی عزت بنایا۔ مجھے اب خود سے نفرت ہو رہی ہے یہ سوچ کر۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے کھڑی سامنے سفید حویلی پر نظریں جمائے تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر وہ تمام مناظر ایسے لہرا رہے تھے جیسے اسکرین پر کوئی فلم چل رہی ہو۔ سامنے سفید حویلی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی اور اس سفید حویلی کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ وہ لال حویلی کی رونق اور سفید حویلی کی ملکہ واپس لوٹ آئی تھی، اور آج سے وہ اپنی سلطنت بھی سنبھال لے گی۔ اسے اس کا تاج پورے وقار اور شان کے ساتھ پہنا دیا گیا تھا۔ دانش خانزادہ کی عزت پر جس نے داغ لگانے کی کوشش کی تھی، وہ آج کوڑوں کی مار سے ادمری حالت میں برف کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ ہواؤں کے ساتھ ساتھ برف باری بھی بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ خون میں لت پت پڑی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، چہرہ نیلا اور اس پر پڑتی ہوئی برف ایک خوفناک منظر بیان کر رہی تھی۔ تیمور خانزادہ اپنا چھوٹا سا بیگ جس میں چند کپڑے اور ہاتھ میں پاسپورٹ لیے چپکے سے نورپور سے نکل گئے تھے۔ آج بھی ہمت نہیں ہوئی تھی بہن سے معافی مانگنے کی۔ معافی وہی ہے جو بر وقت مانگ لی جائے۔ وقت نکل جانے کے بعد جب آخری سانس ختم ہو رہی ہو تب معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ کاش کہ وہ وقت واپس لوٹ آئے۔ کاش کہ میں نے اس مکار عورت کی آنکھوں میں کمینگی دیکھ لی ہوتی۔ کاش کہ میں اس وقت خود پر قابو پا لیتا تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔
کاش کہ میں نے بچوں کی بات مان لی ہوتی اور اس مکار عورت کی محبت کے جال میں پھنسنے سے خود کو بچا لیا ہوتا۔ وہ گاڑی سے باہر گرتی برف پر نظریں جمائے پچھتاوے کی آگ میں جلتے کاش کی گردان دل میں سوچتے یہاں کی ہواؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہا تھا۔ خان صاحب، وہ چھوٹے خان کا فون آ رہا ہے، انہیں کیا جواب دوں؟ جہاں داد نے بیک ویو مرر میں تیمور خان کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ بھی کہہ دو جہاں داد خان، لیکن میرے بارے میں انہیں مت بتانا۔ تیمور خان زادہ پچھتاووں کے بھنور سے نکلتے ٹھنڈی آہ بھر کر بولے تھے۔ خان کیا بولوں، وہ فوراً جھوٹ پکڑ لیتے ہیں۔ جہاں داد خان پریشان ہوتے پوچھنے لگا تھا۔ آخری بار زحمت دے رہا ہوں جہاں داد خان، آج کے بعد نہیں دکھوں گا کسی کو بھی۔ آج آخری بار میری وجہ سے کوئی بھی بہانہ بنا دو یا پھر اس کا فون اگنور کر کے آخری بار ڈانٹ کھا لینا اس سے۔ تیمور خان زادہ نے تھکے ہوئے اداس لہجے میں التجا کی تھی۔ خان، جب دانش خان نے آپ کو معاف کر دیا تھا تو پھر آپ نے چھوٹے خان کے فیصلے کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ جہاں داد خان نے دل میں پنپتا سوال آخرکار ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا تھا۔ میں کوئی حق نہیں رکھتا جہاں داد خان اس کی سزا کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ملنی چاہیے تھی۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں جہاں داد خان، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایسا گناہ کہ جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، موت سے کم نہیں۔ میں نے ایک عورت کی باتوں میں آ کر اپنے فرشتوں جیسے بھائی پر شک کیا، اور نہ صرف شک کیا بلکہ اس کی جان بھی لے لی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بہن کی زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا دیا۔ مجھے پچھتاوے نہ ہی جینے دیتے ہیں اور نہ ہی مرنے دیتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سالوں سے ایک بھی رات سکون کی نیند نہیں سو پایا۔ اب شاید مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے۔ جہاں تک جائیداد کی بات ہے تو وہ تو میں ویسے بھی اپنی تمام جائیداد بچوں کے نام پہلے ہی ٹرانسفر کر چکا تھا، اور جہاں تک اپنا وطن چھوڑنے کی بات ہے تو بچوں نے بھی تو 15 سال پردیس میں گزارے تھے، انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی انہیں جلا وطنی کی سزا 15 سال تک بھگتنی پڑی تھی، اور میں تو ہوں ہی گنہگار۔ مجھے تو اس سے بھی سخت سزا ملنی چاہیے تھی۔ تیمور خان زادہ آج اپنے دل کی ہر تکلیف، ہر پچھتاوا لال حویلی کے پرانے اور وفادار ملازم کے سامنے رکھ گیا تھا۔ جہاں داد خان، میری 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک تو کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا، پہلے دونوں طرف کے فریقین کی باتیں غور سے سننا اور پھر گواہ اور ثبوت دیکھنا، اس کے بعد ایک رات فیصلہ کرنے کے لیے لینا، سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا، پھر چاہے وہ تمہارے گھر کے معاملے ہو یا چاہے پھر حویلی کے۔ اگر کوئی مجرم ثابت ہو تو تب ہی اسے سزا دینا۔ خان، اگر کوئی پسٹل چھوٹے خان پر تانے کھڑا ہو تو کیا اسے بھی کچھ نہ کہوں؟ جہاں داد خان نے نارمل انداز میں سوال کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں تیمور خان زادہ کو تو یہ طنز ہی لگا تھا۔ نہیں، میں نے اب ایسا بھی نہیں کہا، تیمور خان زادہ نے جھمتے ہوئے جواب دیا، اور جہاں داد خان کو گھور کر دیکھا، جو آئینے میں سے تیمور خان زادہ کو دیکھتے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھنے کی بجائے اپنا دھیان اگر ڈرائیونگ پر مرکوز کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ گاڑی جب ایک جھٹکے سے رکی تو تیمور خان کا سر سامنے والی سیٹ سے جا ٹکرایا اور وہ منہ میں بڑبڑا کر جہاں داد خان کو ڈپٹنے لگے۔ خان، میں تو گاڑی دھیان سے ہی چلا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے ایک دم بریک لگانی پڑی کیونکہ سامنے آریان خان کی گاڑی کھڑی ہے۔ جہاں داد خان کی بات سنتے تیمور خان زادہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے سامنے دیکھا۔ جہاں آریان خان زادہ اپنی گاڑی کے سامنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے انہیں آنکھیں چھوٹی کرتے گھور کر دیکھ رہا تھا۔
وہ ابھی بھی اسی بلیک سوٹ میں ملبوس سیاہ لانگ کوٹ پہنے جس پر گرتی برف اسے سفید کر رہی تھی، وہ اب گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے شیشے کو بجانے لگا۔ جہاں داد خان نے پریشان ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا، تیمور خان زادہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اپنے سینے پر بازو لپیٹے آریان خان زادہ کو آئی برو اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا پہلے جو سزا میری ماں کو دی تھی وہ کم تھی کیا، جو پھر سے انہیں نیا زخم دینے جا رہے ہیں؟ آریان خان زادہ نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ آواز میں سرد پن کے ساتھ ساتھ بے بسی اور نمی بھی تھی۔ ان کی ماں ہمیشہ انہیں یوں ہی بے بس کر دیا کرتی تھی۔ بیٹا، میں ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے ہی تو اپنی سزا بھگتنے جا رہا ہوں، ان سے بہت دور، ان کی نظروں سے دور۔ میں انہیں تکلیف یا سزا دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تیمور خان زادہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ دل کا درد پھر سے سر اٹھانے لگا تھا۔ سزا؟ کون سی سزا؟ آریان خان زادہ نے تنزیہ جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کس سزا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سزا آپ نہیں، میری ماں کاٹ رہی ہے، اور وہ بھی 15 سالوں سے۔ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ لوگوں سے دوری ہی ان کے لیے سزا ہے؟ آپ کو اگر سزا کاٹنی ہے تو یہاں رہ کر کاٹیں، سب کے بیچ میں۔ وہ سرد اور تیکھے لہجے میں بول رہا تھا۔ آریان، میں… تیمور خان زادہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ مما بہت پریشان اور اداس ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے پیش کروں۔ آریان خان زادہ نے اداس اور سرد لہجے میں کہتے قدم تیمور خان زادہ کی طرف بڑھائے۔ آریان، پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رک سکتا، مجھے جرگے کا فیصلہ ماننا ہی ہوگا، تیمور خان زادہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سر جھکاتے گاڑی میں اپنا دایاں پاؤں رکھا۔ مما سے بات کریں، پھر جو جی میں آئے کریں۔ آریان خان زادہ نے موبائل پر کال اٹینڈ کرتے تیمور خان زادہ کی طرف بڑھتے کہا تو تیمور خان زادہ نے واپس باہر نکلتے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم بجو۔ جی بجو۔ لیکن بجو۔ جی۔ وہ بات کرتے موبائل فون آریان خان زادہ کو پکڑاتے جہاں داد خان کی طرف بڑھا۔ آریان خان زادہ نے موبائل پکڑتے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ برف باری رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساری سڑک بھی سفید تھی اور آس پاس روڈ کی سائیڈوں پر لگے درخت بھی سفید دکھ رہے تھے۔ دونوں گاڑیاں مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے سفید حویلی کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ چند ساعتوں بعد سفید حویلی کا مین گیٹ کھلا اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے سفید حویلی میں داخل ہوئیں۔ دور لال حویلی کی کھڑکی میں کھڑی عورت ان دونوں گاڑیوں کو سفید حویلی میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سالوں لگا کر چالیں چل کر جن بہن بھائیوں کو الگ کرنا چاہا تھا وہ آج بھی ایک ساتھ کھڑے تھے، اور جس بیٹے کو سختی کرتے روک کر اپنی ماں ان ماں بیٹی سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، وہی بیٹا آج انہی کی گود میں اپنا غم غلط کرنے چلا گیا تھا۔ جسے برباد کرنا چاہا تھا وہ آج بھی آباد تھی، لیکن وہ کیا تھا آج ان کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا سوائے دونوں بیٹیوں کے۔ اگر وہ بھی چھوڑ کر چلی گئیں تو؟ یہی سوال سہانے روح تھا۔ وہ اب کھڑکی سے ہٹتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے اپنے لیے ایک ڈریس نکال گئیں۔ انہیں اب اپنے بچے کچے رشتوں کو بچانے کے لیے خود کو جھکانا ہی ہوگا، اپنی انا اور تنتنے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اگر اپنے بچوں کی توجہ اور محبت پانے کے لیے
انہیں مہوش خانم کے آگے آج جھکنا بھی پڑا تو وہ جھک جائیں گی، اگر معافی مانگنی پڑی تو وہ بھی مانگ لیں گی، لیکن اپنے ارحم کو وہ اب نہیں کھو سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہن رہی تھیں۔ وہ آدھے گھنٹے بعد زلیخا خانم کے کمرے میں موجود تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے، کمر تک خود کو بلینکٹ میں چھپائے جلال ضیاء الدین خانزادہ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی لیٹی ہوئی زلیخا خانم بھی اٹھ کر اسے دیکھتے حیران ہوئی تھیں۔ وہ آج سالوں بعد ان کے کمرے میں آئی تھی، اور وہ اس طرح تیار ہو کر، وہ اس وقت بلو کلر کے ویلوٹ سوٹ میں ملبوس، جس پر وائٹ تھریڈ ورک کے ساتھ ڈائمنڈ کرسٹل کا کام کیا گیا تھا، پہنے ہوئے تھی، اور اس کے اوپر اونی جرسی جو کمر سے نیچے تک جاتی تھی پہنے ہوئے تھی، اور اس کے ساتھ میچنگ شال سر پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور گلے میں چھوٹا سا ڈائمنڈ نیکلس، چہرے پر ہلکا سا گلاسی میک اپ بھی کیے ہوئے تھی۔ وہ آج برسوں بعد اس طرح تیار ہوئی تھی۔ جب سے ریحان خانزادہ کا انتقال ہوا تھا اسے کبھی اس طرح سجا سنورا نہیں دیکھا تھا۔ زیان خانزادہ کے نکاح پر بھی وہ صرف سفید سوٹ میں ملبوس میک اپ کے بغیر رہی تھی، لیکن آج تو ان کا روپ ہی نرالا دکھ رہا تھا۔ آپ دونوں ایسے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ بھئی اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنے جا رہی ہوں تو اتنی تیاری تو بنتی ہے نا۔ حمیدہ خانم کی بات سنتے دونوں حیران ہوئے تھے۔ اب مجھے گھورنا بند کریں اور اٹھ کر ریڈی ہو جائیں، میں بینش اور زرمش کو دیکھ لوں وہ دونوں ریڈی ہوئی ہیں کہ نہیں، کہہ کر تو آئی تھی دونوں کو۔ حمیدہ خانم اتنا کہتے قدم باہر کی جانب بڑھا گئیں۔ بہو یہ کیا مذاق ہے؟ جلال خان کی سر دھاڑتی آواز پر ان کے قدم جامد ہوئے، اور مڑ کر انہوں نے زلیخا خانم کو التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کے اشارے پر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے قریب آئیں۔ بیٹی سے پہلے اس کے ماں باپ سے معافی مانگ کر انہیں منانا تھا، پھر ہی تو بات بننی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور بہت بڑا گناہ بھی ہوا ہے، جس کی پاداش میں میں دن رات تڑپتی رہی، یہی سوچ سوچ کر کہ میرے گناہوں کی معافی نہیں ملے گی۔ اسی لیے معافی نہ مانگتے اپنی سزا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پھر آج ماں جان نے میرے پاس آتے مجھے سمجھایا کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، موقع ہے میرے پاس، میں اگر معافی مانگ لوں تو مجھے معافی مل جائے گی، اور اگر میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بابا میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے میرے ہر گناہ اور ہر غلطی کے لیے ایک بار، صرف ایک بار معاف کر دیں۔ وہ ان کے قریب آتے جھک کر معافی مانگتے ہوئے بولی تھیں۔ اٹھ جاؤ بہو۔ بہو بیٹیاں سر جھکاتی اور معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ تم بھی مہوش کی طرح کیوں نہیں ہو جاتا؟ ایسا کام ہی نہ کرو کہ معافی مانگنی پڑے۔ جلال خان کی بات سنتے حمیدہ خانم نے نظریں چرائیں۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی جو انہیں تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو بہت ساری غلطیوں کی تلافی باقی ہے۔ جس سے ساری زندگی نفرت کی، جس کے خلاف ساری زندگی دل میں حسد اور کینہ رکھا تھا، جب اس سے معافی مانگنی پڑی تب عالم کیا ہوگا؟ ماں بابا اٹھ جائیں نا، میرے ساتھ چلیں، میری بہو کو حویلی لانے میں میری مدد کریں۔ حمیدہ خانم انہیں یوں ہی بیٹھے دیکھ پھر سے التجا کرنے لگیں۔ ہم تمہاری مدد صرف ایک ہی شرط پر کرے گا بہو، جلال خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حمیدہ خانم نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمارا بات کا مان رکھو گی، اور حور کو کبھی کوئی طعنہ نہیں دو گی، اور نہ اسے کوئی تکلیف دو گی، اور ہاں اسے اسی طرح رکھو گی جیسے بینش اور زرمش کو رکھتی ہو، اور اس سے اسی طرح پیار کرو گی جس طرح تم اپنی بیٹیوں سے کرتی ہو۔
اگر تو تم کو ہمارا شرط منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بھول جاؤ۔ ہم اپنا بیٹی کے سامنے دوبارہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اور نہ ہی ہم میں ہمت ہے اپنی بیٹی کو اور درد میں دیکھنے کا۔ جلال خان نے دو ٹوک بار کرتے اپنی شرائط بتاتے بات ختم کی تو زلیخا خانم نے بھی ان کی تائید میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے خان بابا، میں بس اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بس آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ آپ لوگ جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آئیں، میں بینش اور زرمش کو دیکھ لوں کہ وہ ریڈی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ کیا خیال ہے خانم، کیا ہمیں اس کا بات پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ جلال خان کے سوال پر زلیخا خانم نے ایک جھٹکے سے چہرہ ان کی طرف موڑتے ہوئے انہیں حیرت اور استعجاب سے دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا شاید جب جلال خان نے اپنی بیوی سے مشورہ مانگا تھا۔ خانم، اس طرح گھور کر دیکھنا بند کرو اور ہمیں بتاؤ، کیونکہ جتنا ایک عورت دوسرا عورت کو سمجھتا ہے اتنا ایک مرد کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک عورت ہی دوسرا عورت کا دل میں پلنے والی سازشیں سمجھ سکتا ہے۔ جلال خان کی باتیں زلیخا خانم کو جلتے توے پر ہی تو بٹھا گئی تھیں۔ آپ کا ان باتوں کا مطلب کیا ہے خان؟ کیا ہم آپ کو سازشیں کرنے والا عورت لگتا ہے؟ زلیخا خانم نے آنکھیں چھوٹی کرتے جلال خان کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ کب ہمیں اس طرح کی سازشیں کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ اگر ہم اتنا سازشی یا تیز ہوتا تو ہمارا بہوؤں کا کبھی ہمت نہ ہوتا ایسی سازشیں کرنے کا، اور نہ ہی ہمارا بیٹی یوں 15 سال تک ہم سے جدا پردیس میں دھکے کھاتا۔ زلیخا خانم نے تنک کر جواب دیا، آخر میں لہجہ رندا ہوا اور پچھتاووں سے بھرا ہوا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا خانم، تم تو ایموشنل ہی ہو گیا۔ جلال خان نے ان کے لہجے میں نمی اور اداسی محسوس کرتے انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑیں مجھے خان، بہت کو ان کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہم کو معاف کر دو خانم، ہمارا وجہ سے تم نے بہت تکلیفیں برداشت کیا ہے۔ ہم وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد ان آنکھوں میں ہم ایک بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ جلال خان نے زلیخا خانم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے ان کی نم آنکھوں پر لب رکھتے وعدہ کیا۔ کیا کر رہا ہے خان؟ کوئی آ جائے گا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ زلیخا خانم روحانسی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ سوچنا کیا ہے، یہی کہے گا کہ خان بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن آج بھی اپنا خانم جان سے بہت محبت کرتا ہے۔ جلال خان نے مسکراتے ہوئے جواب میں کہا تھا۔ دوسری طرف اگر تم سفید حویلی کے اس کمرے میں جھانک کر دیکھو گے تو وہ اس کے چہرے پر جھکے اس کے چہرے کو اپنی نرم پنکھڑیوں سے چھوتے ہوئے اس کے اندر کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش اب بھی کر رہی تھی، اور وہ اس کی پنکھڑیوں کے لمس کو محسوس کرتے سکون حاصل کرتا اپنی آنکھیں موندے چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ لیکن کیا واقعی وہ اس نرم لمس کو محسوس کرتے پرسکون تھا، یا پھر وجود میں انگارے دہکتے اسے تڑپانے لگے تھے؟ وجود کی طلب اور تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تھی، لیکن وہ اس شہر سے بھی تو نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی سانسیں تک روکے ہوئے تھا کہ مبادا وہ سانس لے اور اس کی سانسوں کی آواز سنتے وہ خود کو روک لے اور یہ شہر ٹوٹ جائے۔ لیکن اگلے ہی لمحے یہ شہر ٹوٹا تھا، اور بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ حور کے موبائل پر ہونے والی مسلسل رنگ نے اس محبت کے شہر کو توڑ دیا تھا۔ وہ ہوش میں آتے پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ ارحم خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ چھوڑیں مجھے خان، کیا کر رہے ہیں؟ میرا فون بج رہا ہے۔ حور خانزادہ نے خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں لٹل سوین، آج نہیں۔
آج پہلی بار تم نے مجھے اتنے حق سے چھوتے ہوئے مجھے جتایا ہے کہ تم بھی اسی آگ میں جل رہی ہو جس نے مجھے اتنے سالوں سے تشنا رکھا ہوا تھا۔ آج یہ تشنگی یار مٹنے دو لٹل سوین، آج اور مت تڑپاؤ مجھے۔ وہ اس کی کمر کے گرد حصار مجبور کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا اور پھر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرنے لگا۔ فون مسلسل بجتے انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی ملاوٹ کرتے اسے اگنور کرتا رہا۔ اسے جب اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہوئیں تو وہ اس کے کندھوں پر مکے مارتے اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہلکان ہونے لگی۔ وہ اس کے نازک وار اپنے کندھوں پر محسوس کرتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے بیڈ کی ٹیک سے پن کرتے، دوسرے ہاتھ کو اس کے بالوں میں الجھاتے ہوئے اس کی سانسیں اب بے دردی سے کھینچنے لگا تھا۔ وہ اس کی شدتوں پر نڈھال ہوتی اس کے ہونٹوں پر اپنی پوری طاقت لگاتے اپنے دانتوں سے کاٹ گئی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر اس کے دانتوں کی چبھن محسوس کرتے پرسکون ہوا اور اس کی سانسیں اسے واپس لوٹانے لگا۔ وہ اس کی بے باکی پر اسے گھور کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جو بے شرمی سے اس کے ہونٹوں سے چپکا اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اس سے ظالم اور بے باک انسان سے خود کو چھڑا پانا اس نازک وجود کے لیے اب ناممکن تھا۔ وہ اس کے وجود کو ڈھیلا پڑتا محسوس کرتے اس کے ہونٹوں کو اب آزادی بخش گیا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے تیز تیز سانسیں لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے، ایک دم سے پوری قوت سے اس کے سینے پر دانت کاٹ گئی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر دانت کاٹتے اپنی پوری طاقت لگاتے نڈال ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دباتے اس کی دی گئی سوغات قبول کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں جو وہ اس کے دل کے مقام پر دکھا رہی تھی، ان سے ارحم خانزادہ کو گدگدی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر سے کنٹرول کھونے لگا تھا۔ پورا وجود اس کی طلب کے لیے دہکتا انگارہ بنا تھا۔ لٹل پرل، اگر میں نے یہی گستاخیاں تمہارے اسی مقام پر دکھائیں تو تم روتے چلاتے ہوئے دونوں حویلیوں کو سر پر اٹھا لو گی۔ اس لیے شرارت اتنی کرو جتنی تم برداشت کر سکو۔ وہ اس کے کان میں بے باک سرگوشی کرتے اس کی کان کی لو کو لبوں میں دبا گیا۔ وہ اس کی بے باک سرگوشی سنتے کانوں کی لو تک لال سرخ ہوتی پیچھے ہٹی اور اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر اس بے شرم انسان کو دیکھا جو اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے اس پر اپنا سارا وزن ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو بے شرم انسان، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے بولی۔ وہ اس کی نازک کلائیوں پر سے اپنے فولادی ہاتھ کو ہٹاتے پیچھے ہٹا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی کلائیوں کو سہلانے لگی تھی۔ ارحم خانزادہ نے اس کی کلائیوں کو نرمی سے پکڑتے دیکھا، جہاں پر اس کے آہنی ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات واضح دکھ رہے تھے۔ وہ ان نشانات کو نرمی سے انگلی سے سہلاتے ان پر اپنے دہکتے لبوں سے نرم مرہم رکھنے لگا تھا تو حور خانزادہ نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا جو پل پل میں رنگ بدلتا تھا۔ فون بج بج کر اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا اور وہ اسے اپنے حصار میں لیے اس فون کو اس کے اوقات دکھاتا رہا۔ فون بجتے بجتے اب اپنی اہمیت کھو کر خاموش ہو چکا تھا، لیکن وہ انسان اور اس کی محبت ابھی تک اپنے ہونے کا احساس اس کمرے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود وجود کو دلاتے نہیں تھک رہا تھا۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر تمہیں بھی درد ہوتا ہے حور، اب مان بھی جاؤ اور چلو میرے ساتھ اپنے اس گھر میں جو برسوں سے تمہاری ہنسی سننے کے لیے تڑپ رہا ہے، جس میں بظاہر تو بہت سارے مکین ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ آج بھی خالی ہے۔ وہ گھر جس میں لوگ ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں،
لیکن اس گھر کی ویرانی اور سناٹے آج بھی اسی طرح ہیں۔ تم آؤ اور ہنستے مسکراتے اپنے گھر کی ویرانی اور سناٹے کو ختم کر دو۔ حور پلیز میرے ساتھ گھر چلو اور اس مکان کو آباد کرو اور اس ویران حویلی کی خوشیاں اسے واپس لوٹا دو۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اس سے التجا کرتے اس کے ہاتھوں پر بوسے دینے لگا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کل سے جانے کتنی بار اس کے سامنے رو چکا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ چکا تھا، اس کے سامنے روتے ہوئے اس سے اسی کو مانگ چکا تھا اور روتے گڑ گڑاتے اسے بھی مانگ چکا تھا، اور ابھی بھی اس مرد کے لہجے میں التجا اور آنکھوں میں نمی واضح نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے کہے گئے وہ الفاظ آج بھی حور خانزادہ کے کانوں میں سور پھونکتے اس کے کانوں کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی زخمی کر رہے تھے۔ بات جب کردار پر آ چکی ہو تو معافی دینا مشکل لگتا ہے۔ وہ نام آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ فون پر ہونے والی بیل نے اسے پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ارحم خانزادہ نے ٹھنڈی سانس اندر کھینچتے خود کو پیچھے ہٹایا تو اس کو پھیلایا سحر پل میں ٹوٹا۔ وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل ڈرار سے فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے کال اٹینڈ کرتے وہ اٹھ کر گیلری کی جانب بڑھ گئی۔ اسے ننگے پاؤں گیلری میں جاتے دیکھ ارحم خانزادہ اس کے اونی شوز اٹھاتے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں پتہ ہے صبح سے کتنا انتظار کیا ہے میں تمہارے جواب کا، اور تمہارا بھی، وہ فون پر چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ لہجے میں ناراضگی، شکوہ اور حق ملکیت واضح جھلک رہا تھا۔ وہ اس کے لہجے اور باتوں کو سنتے ہوئے دہکتا انگارہ بنا تھا۔ یہ کون ہے اور کس کی اتنی ہمت کہ وہ میری لٹل بیسٹ کو کال کر رہا ہے اور جس کے ساتھ یہ اتنی فری ہو کر بات کر رہی ہے، بات ہی نہیں بلکہ حق بھی جتا رہی ہے، اور میرے علاوہ اور کسی سے شکوہ شکایت ہو رہی ہے۔ وہ دل میں سوچتے بڑھ بڑھ جلنے لگا تھا۔ وہ اب اپنی تمام سماعتیں اس کی آواز پر لگائے ہوئے تھا۔ تم کون ہو اور یہ آواز؟ وہ متجسس ہو کر پوچھنے لگی تھی۔ کیا ہوا تمہاری آواز کو؟ ایسا کیا کھا لیا ہے تم نے جو اتنی بدل گئی ہے؟ وہ پریشان ہوتے اس سے ایک ساتھ کئی سوال کر گئی تھی۔ کیا تم باہر کھڑے ہو؟ وہ آخری جملہ چلاتے ہوئے بولی اور گریل سے جھانکتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ ارحم خانزادہ اس کے قریب آتے اس کے پاؤں کے پاس اس کے شوز رکھتے اس کے تعاقب میں باہر دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ دہکتا انگارہ بنا اور حور کی کلائی کو سختی سے جکڑے اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی سخت گرفت میں حور کو اپنی نازک کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ارحم خانزادہ کی گرفت اور بھی سخت ہوتی چلی گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو جنگلی انسان، چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نم آواز میں چلاتے ہوئے بولی اور اپنی کلائی اس کے آہنی ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہے وہ جس کے ساتھ تم اتنے حق سے بات کر رہی تھی؟ کیا رشتہ ہے اس بے غیرت کے ساتھ تمہارا؟ اور کب سے جانتی ہو اسے؟ کہاں سے آیا ہے اور کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اور کہاں تک پہنچ چکا ہے یہ رشتہ؟ وہ اسے کمرے میں لاتے ایک جھٹکے سے پیچھے جھٹکتے دھاڑتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کرنے لگا تھا۔ آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوتی اب خون چھلکانے لگی تھیں، گردن اور بازوؤں کی وینز ابھرتے ہوئے اب نیلی ہونے لگی تھیں۔ اس کے جھٹکے سے چھوڑنے پر حور خانزادہ کی کمر دیوار کے ساتھ زور سے ٹکرائی تو ریڑھ کی ہڈی میں درد کی شدید لہر اٹھی جو اس کی سانسوں کو منتشر کر گئی۔ وہ نم آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھنے لگی جو کل سے قسمیں کھاتے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور معافیاں مانگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اتنے گھٹیا سوال کرتے اسے پھر سے مٹی کر گیا تھا۔ وہ 15 سال بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اس دوران حور کی کسی سے دوستی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کا کلاس فیلو ہو۔
یا پھر کوئی ایسا جو کبھی کسی مصیبت میں اس کا مددگار بنا ہو، وہ کیوں نہیں سوچتا کہ ان 15 سالوں میں کوئی بھی آ سکتا تھا اس کی زندگی میں؟ جب تم اپنی جگہ حالی چھوڑ دو گے اور اپنی عزت اور اپنی محبت کو رسوا اور ذلیل کرتے اسے چھوڑ دو گے اور اس سے بے خبر رہو گے، اور وہ بھی اتنے سالوں تک، تو پھر کسی کو بھی موقع مل جائے گا اس خلا کو پر کرنے کا، اور وہ بھی اپنے زخمی دل پر مرہم رکھنے والے کو اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن یہ بات اس سنکی خان کو کون سمجھائے؟ اور اوپر سے اب اگر کچھ بہتر ہونے کی ہلکی سی امید لگی تھی، وہ بھی پھر سے ختم کر دی تھی اس سنکی خان نے اپنے تلخ سوالوں سے۔ سب ختم ہو گیا ارحم خان زادہ، میرے دل میں چھپی 15 سالوں کی محبت جو تمہاری التجاؤں اور معافیوں کی وجہ سے سر اٹھانے لگی تھی، اسے تم نے ایک لمحے میں مار دیا۔ اب سب ختم ہو گیا ارحم خان زادہ، مر گئی وہ محبت۔ اگر وہ محبت مر گئی تو سمجھو کہ حور بھی مر گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ارحم خان زادہ بھی مر گیا۔ فاتحہ پڑھنی باقی تھی سو وہ بھی پڑھ لی گئی۔ وہ نم شکوہ بری آنکھوں سے اسے دیکھتے دل میں اس کی اور اپنی 15 سالوں کی محبت پر اب فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ بولو، جواب دو، کون ہے وہ؟ وہ اس کے گرد دیواروں پر ہاتھ رکھے اسے محسوس کیے، اس کی نم گلی آنکھوں میں دیکھتے اب اتنی زور سے دھاڑ کر پوچھنے لگا تھا۔ حور خان زادہ زور سے اچھلی، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگ گئے تھے، دل کی دھڑکنیں جیسے سینے میں اب اٹکنے لگی تھی۔ وہ زور سے سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے کی اب کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے اس کے چہرے بھر جھکا اور اسے اپنی سانسیں فراہم کرنے لگا۔ اب بتاؤ، اور کوئی نیا ناٹک نہیں، اور نہ ہی کوئی جھوٹ برداشت کروں گا۔ وہ کافی دیر تک اسے سانسیں فراہم کرنے کے بعد اس کی حالت سنبھلتی محسوس کرتے اپنے سرد لہجے میں گھبراتے ہوئے اب پوچھنے لگا تھا۔ آواز اب کی بار آہستہ رکھی تھی، لیکن لہجہ ابھی بھی کڑوا، اور الفاظ اور سوالات تیز دھار خنجر لیے ہوئے تھے۔ کس حق سے پوچھ رہے ہو، اور کس نے حق دیا تمہیں مجھ سے ایسے گھٹیا سوال کرنے کا؟ وہ اب خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے کان کے قریب کراتے ہوئے سرد لہجے میں اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ تمہارا شوہر ہونے کے حق سے، اسی حق سے جو مجھے میرے خدا کے ساتھ ساتھ تم نے بھی مجھے دیا ہے، نکاح نامے پر سائن کرتے اور 2 بار مجھے قبول کر کے۔ وہ اس کے سوال پر سلگتے ہوئے جواب اسی کے انداز سے دیتے ہوئے باور کروا گیا تھا کہ اس کا رشتہ اسے یہ حق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی ذات اقدس اور اس کی ظالم بیوی نے بھی اسے پورا حق دیا ہے اس سے باز پرس کرنے کا۔ وہ اس کی نیلگوں آنکھوں میں اپنی سیاہ سمندر جیسی گہری آنکھیں گاڑے اسے بتا رہا تھا، لیکن ان نیلگوں آنکھوں میں شکوہ اور نمی دیکھتے ہوئے اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ نہ میں نے کسی کو حق دیا ہے اس طرح کی گھٹیا سوال کرنے کا، اور نہ ہی میرے خدا نے کسی ایرے غیرے کو حق دیا ہے مجھ سے ایسے گھٹیا سوال کرنے کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نیلگوں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں دانت کچکچا کر بولی، تو اس کے ایرا غیرا کہنے پر ارحم خان زادہ کو لگا جیسے کسی نے کھینچ کر جوتا اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ ایرا غیرا نہیں ہوں، میں تمہارا مجازی خدا ہوں، ڈیمٹ، وہ غراتے ہوئے بولا اور اپنی پوری قوت لگاتے دیوار پر مکہ مارتے اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجازی خدا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ مطلب بھی پتہ ہے تمہیں مجازی خدا کا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولتی اور اپنی نیلگوں آنکھوں سے اسے دیکھتے ارحم خان زادہ کے صبر کو آخری حد تک آزما رہی تھی۔ کیا تمہاری نظر میں مجازی خدا کا مطلب صرف حاکمیت جتانا ہی ہے؟ وہ اب زخمی لہجے میں سوال کر گئی۔ کیا مجازی خدا صرف اپنی حاکمیت جتاتے اپنی بیوی کی عزت
اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرتے اسے دو کوڑی کا کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے؟ وہ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا پا کر اسی سوال کو دوسرے طریقے سے پوچھنے لگی تھی۔ لہجے میں زخمی پن، درد اور کرب واضح تھا۔ نہیں ارحم خانزادہ نہیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے لگا تھا کہ حور خانزادہ نے اسے ہاتھ کھڑا کر کے روکا تھا۔ اب اور تذلیل نہیں۔ یہ دوسری بار ہے جب تم مجھ سے ایسے گھٹیا سوال کرتے میرے کردار کو نشانہ بنا رہے ہو، لیکن اب بس اور نہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں حور خانزادہ، دختر دانش خانزادہ، تم سے اپنے سارے رشتے اور سارے حقوق ختم کرتی ہوں۔ نیچے جو آیا ہے وہ میرا وکیل ہے، تمہیں تھوڑی دیر تک کھلا کے پیپرز مل جائیں گے۔ وہ اب اس سے سارے رشتے ختم کرتے ساتھ نیچے آنے والے کے بارے میں بتاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے خود کے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے اس کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اگلے لمحے وہ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ آخر کون ہے جو اس کے علاوہ اسے فون کر سکتا ہے؟ کس نے اتنی جرأت کی تھی ان دونوں کے رشتے کو ختم کرنے میں اس کی مدد کرنے کی؟ یہی تجسس اسے حور کے پیچھے جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارے ارحم بیٹا، کیا بات ہے؟ تم دونوں اتنی جلدی میں کہاں بھاگتے جا رہے ہو؟ پیچھے سے آتی آواز پر وہ ایک لہجے کے لیے رکا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ابو جانی، ایسا کچھ خاص نہیں، بس نیچے کوئی مہمان خصوصی آیا ہے آپ کی بیٹی سے ملنے، بس اسی سے خصوصی ملاقات کرنے میں بھی جا رہا ہوں، ارحم خانزادہ نے جتاتی نظروں سے دیکھتے جواب میں کہا۔ تو مہوش خانم نے اس کی جتاتی نظروں میں سوالیہ متجسس نظروں سے دیکھا۔ ایسے انجان بن رہی ہیں جیسے کہ اس مہمان خصوصی کو آپ بھی نہیں جانتی ہیں، وہ اب شکوہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ میرے تو سر سے گزر رہا ہے، مجھے سمجھاؤ گے اب اپنی ان باتوں کا مطلب؟ مہوش خانم نے اپنے سینے پر بازو لپیٹتے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے گھور کر دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو چلیں میرے ساتھ اور چل کر خود ہی اسے میرے ہاتھوں سے پٹتے دیکھ لیں، امید ہے کہ ایکشن مووی دیکھنا بھول جائیں گی۔ وہ اتنا کہتے سیڑھیاں اترتے تیزی سے باہر نکل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ارحم خانزادہ کے تو مانو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ وہ سامنے کھڑے شخص سے مسکرا کر باتیں کرتی ارحم خانزادہ کو جلتے انگاروں پر لوٹنے کے لیے مجبور کر گئی تھی۔ وہ اب لال انگارہ بنا تیز تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر سے آتے مہوش خانم بھی سامنے کے منظر کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی تھی۔ سفید حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا اور چند وجود اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے چند ملازم ہاتھوں میں مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ان سب کی نظریں آنے والے وجودوں کی طرف اٹھیں اور مہوش خانم کے ساتھ ساتھ ارحم خانزادہ اور حور خانزادہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں دیکھتے دوبارہ سے حیران ہوتے آنے والے مہمانوں کو دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے اور اس وقت اس انجانے مہمان خصوصی اور اس کے بعد آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر حیران ہونا تو بنتا ہی تھا نا۔ آئیے اندر اس طرف۔ حور خانزادہ اپنے مہمان کو ساتھ لیے حویلی کے مردان خانے کی طرف بڑھ گئیں تو مہوش خانم آنے والے مہمانوں کو ساتھ لیے اندر بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ارحم خانزادہ منہ کھولے پریشان ہو کر وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ اگر وہ مہوش خانم کی طرف جاتا ہے تو حور خانزادہ ایک انجان انسان کے ساتھ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے، لیکن مہوش خانم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جو دوستوں کے بھیس میں ان کے سب سے بڑے دشمن تھے، جن سے مہوش خانم کو سب سے زیادہ زخم ملے تھے۔ غیروں سے خطرہ تھا یہ مان لیا ہم نے،
مگر اپنوں نے جو مارا وہ وار کہیں گہرا تھا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا ارحم خانزادہ حور کی طرف جاتے اسے اس انجان خطرے سے بچائے گا، یا پھر وہ ان دشمنوں میں گھری مہوش خانم کے پاس جاتے انہیں بچائے گا جو کہ اپنوں کے بھیس میں آئے تھے؟ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ تشنگی یار کی۔ یہ کہانی اس کے تمام کردار مکمل طور پر فرضی ہیں۔ کسی بھی حقیقی شخص، مقام یا واقعے سے ان کی مشابہت صرف محض اتفاق ہوگی۔ مصنفہ کی نیت کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف میری سوچوں کا عکس ہے، میرے خوابوں کی تصویر ہے۔ اگر کسی سے مشابہت ہو جائے گی تو یہ محض ایک اتفاق ہی ہوگا۔ ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو بتائیں جی تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو بھی۔ آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ کی امان میں۔ لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ تو چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ کی امان میں۔